ارأیت کیا دیکھا تم نے، من اتخذ جس نے بنا لیا، الہہ اپنا الہ، ہواہ اپنی خواہش نفس کو. سورۃ الفرقان کی بہت اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا غور و فکر کیا اس شخص کے حال پر کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو معبود بنانا، اپنی زندگی میں سب سے اونچا مقام دے دینا، درجہ دے دینا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ الہ بنانا، تو الہ بنانا ہوتا ہے کسی کو معبود بنانا، اپنی زندگی میں کسی کو اونچا مقام دینا، درجہ دینا، اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آ جائیں. اب یہاں پر الہ تو بنایا ہے اس شخص نے، لیکن اپنی خواہش نفس کو، ہوا کو. اور یہ ہوا لفظ کا معنی اوپر سے نیچے گرنا. جب خواہش نفس انسان پر حاوی ہوتی ہے تو اسے اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. خواہش نفس اگر انسان پر حاوی ہو جائے اور وہ اس کی تکمیل کے لیے، یعنی اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے محسن کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے. یہ چیز انسان کو بڑا بے حس بنا دیتی ہے، خواہش نفس کی پیروی. اور انسان کے اندر سے فرقان اٹھ جاتا ہے جب وہ خواہش نفس کا پیروکار ہوتا ہے. اچھے برے کی، حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، اور یہی خواہش نفس پھر اس انسان کی کمزوری بن جاتی ہے اور پھر وہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی. جیسے میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ اس خواہش نفس کی تکمیل کے لیے وہ اپنے محسن کو بھول جاتا ہے. آپ دیکھیں بسا اوقات ایسا ہم اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ احترام کرنا، حقوق دینا، خوشی دینا، مقام دینا بھلا دیتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے خواہش نفس کے پیروکار ہوتے ہیں. اور جو شخص بھی اپنے دل کا غلام ہوتا ہے وہ کسی کا تابع نہیں ہو سکتا. آپ نے اکثر سنا ہوگا نا، موڈ کے تابع ہونا، موڈی ہونا. تو جو شخص بھی اپنے دل کا غلام ہوتا ہے وہ کبھی کسی کا تابع نہیں ہو سکتا. مثلا اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہماری خواہش نفس کیا کیا ہے. ہماری خواہش نفس کوئی ہمارا پیشن ہو سکتا ہے، کوئی ایسا شوق جس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہوں، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، گھومنا پھرنا. اس کے علاوہ اگر ہم شادی شدہ ہیں تو ہماری کچھ مصروفیات بھی بسا اوقات ہماری خواہش نفس بن جاتی ہیں، جیسے کہ شوہر، بچے، گھر، دیگر ہماری جو مصروفیات ہیں وہ ہماری خواہش نفس بھی بن جاتی ہیں. ان تمام چیزوں میں فرائض کو بھول جانا یہ خواہش نفس کا غلام بننا ہے. کہ کوئی ان سب میں پڑھ کے فرائض کو بھول گیا، خواہ دین ہو یا دنیا ہو، دین اور دنیا دونوں کے معاملات میں پیروی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حکم کی ہوگی. اسی لیے ہمیں بہت پیاری دعا بھی سکھائی گئی ہے، ایک جو سنت سے ہمیں ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں اپنے ہی نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں. کیونکہ انسان کے لیے سب سے برا الہ، سب سے بری آزمائش اور سب سے بڑا امتحان اس کا اپنا نفس ہے. سب سے بڑا امتحان اپنا نفس ہے، اور اس چیز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا نہیں جس نے بنا لیا الہ اپنے خواہش نفس کو. اس کی تربیہ کرنے کے لیے، اپنے نفس کی تربیہ کرنے کے لیے بسا اوقات کوئی جائز امور سے بھی خود کو روک لینا خود کو کنٹرول کرنے میں بڑا مددگار ہوتا ہے. مثلا کوئی ایسی خواہش نفس ہے جو جائز ہے، آپ کے بس میں بھی ہے کہ آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں، یہ کہہ کر رک جائیں کہ میں نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے. مثلا آپ کا کسی چیز کو کھانے کا ہی دل کر رہا تھا، آپ اس چیز سے اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کر لیں. دیکھیے اسی طرح سے نفس کنٹرول ہوتا ہے. ایک نفل عبادت جو نفس کو قابو کرنے کے لیے مددگار ہے وہ تہجد ہے، کہ جتنا تہجد گزار ہوں گے اتنا زیادہ ہی نفس قابو میں رہتا ہے. یہ نفس کو کچلنے کے لیے مددگار عبادت ہے. یہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. تو اس انداز سے یہ بات محسوس ہوتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ خواہش نفس کی اتباع بھی شرک کی ایک قسم ہے. مثلا میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ عام لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام میں سے جو آسان لگتے ہیں وہ لے لیے اور جو آسان نہیں لگتے اس کو چھوڑ دیا. تو آپ کے خیال میں کیا وہ شریعت کے پیروکار ہیں؟ کس کے پیروکار ہیں؟ نفس کے پیروکار. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ جو علماء اور خواص ہوتے ہیں ان کی بھی خواہش نفس ہوتی ہے، وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں. جب لوگ ان سے مسئلے پوچھنے آتے ہیں تو وہ لوگوں کو اپنی مرضی کے فتوے دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی خواہش نفس کی پیروی ہے. اس کے بہاف پہ وہ شہرت، عزت یا کوئی عہدہ یا معلومات جو بھی لیتے ہیں وہ بھی شریعت کا پیروکار نہیں ہے. عالم خواص میں سے ہے لیکن خواہش نفس کا غلام ہے. اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ جو مشرکین کا شرک تھا، اس بارے میں ابن کثیر میں آتا ہے کہ ابن عباس اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا اور جب اس کو اس سے اچھا پتھر نظر آتا تو وہ پہلے پتھر کو چھوڑ دیتا اور اس دوسرے پتھر کی عبادت شروع کر دیتا. اس میں بھی آپ دیکھیں تو اس پتھر کو اس نے کیا کیا؟ اپنی خواہش پر جب تک وہ اس کو اچھا لگتا رہا اس کی پوجا کرتا رہا. جیسے ہی کوئی دوسرا خوبصورت اور پتھر ملا اس کو لے آیا گھر پہ، اس کو پھینک دیا. تو مشرکین کی خواہش نفس تو حد درجہ شرک پر مبنی تھی. کوئی دوسرا خوبصورت پتھر مل جائے تو وہ اس کو چھوڑ کے، پچھلے والے کو چھوڑ کے اس کے آگے سر جھکانے لگتے تھے. ایسے آپ دیکھیں بہت ساری خواہش نفس ہیں جن کو لوگوں نے اپنا الہ بنا رکھا ہے. آپ دیکھیں لوگوں کے اندر یہ معاملات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ کسی بزرگ کا، کسی ولی کا کوئی کرامتی قصہ سنا کے اس کے مزار سے لوگوں کو جوڑ کے اور پھر وہاں پر نظر و نیاز اور تعویذ اور کنڈوں کا ایک کاروبار شروع. تو ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ایتا، کیا غور و فکر کیا تو نے اس شخص پر، من اتخذ، اس شخص پر غور و فکر کیا جس نے بنا لیا الہہ ہواہ. تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ شریعت کے پیروکار نہیں ہیں، وہ اپنے نفس کے پیروکار ہیں. تو انہوں نے اپنے نفس کو الہ بنایا ہے، یہ اللہ کو الہ نہیں مانتے. حضرت علی کا بڑا پیارا ایک قول ملتا ہے جو اس بارے میں ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اندیشہ تمہارے متعلق دو چیزوں کا ہے، ایک لمبی امیدوں کا اور دوسرا خواہشات کی پیروی کا. اور پھر بتاتے ہیں کہ لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں اور خواہشات کی پیروی حق سے روکتی ہے. یہی دو چیزیں تھیں جس کی فکر حضرت علی کو تھی کہ یہ امت جو ہے ان دونوں چیزوں میں پڑ جائے گی. لمبی لمبی امیدیں. اچھا، یہ لمبی امیدوں سے کیا مراد ہے؟ ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، کر لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو وہ بھی کرنا ہے، پہلے اپنی دنیا کی یہ کام کر لیں پھر بعد میں دیکھیں گے. ہاں، گناہ کر لیں پھر بعد میں معافی مانگ لیں گے، ابھی تو عمر ہے، جوانی ہے، تو انسان یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے، پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیں گے. اور دوسرا خواہشات کی پیروی. یہ دونوں چیزیں بہت نقصان دہ ہیں. لمبی امیدیں آخرت کو بلا دیتی، کیونکہ جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر جانا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اسے لمبی امیدیں باندھنی نہیں ہے. اس کے لیے تو جو وقت ملا ہے وہی غنیمت ہے. تو لمبی امیدیں آخرت کو بلا دیتی ہیں اور دوسری چیز خواہشات کی پیروی حق سے روکتی ہے. جو چیز صحیح ہے نا وہ اس کو قبول نہیں کرنے دیتا ہمارا خواہش نفس. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افانت، کیا بھلا آپ، تکونو، آپ ہوں گے، علیہ، اس پر، علیہ یعنی اس پر، اس شخص پر جو خواہش نفس کا پیروکار ہے، وکیلا، کارساز. کیا ایسے شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ اس کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ کیسے لائیں گے آپ اس شخص کو راہ راست پر کہ جس کو الہ اپنی خواہش نفس کو بنانا ہے، اس کو آپ کیسے سدھاریں گے؟ تو ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں افانت تکون علیہ وکیلا، ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے کیا آپ ذمہ دار بنیں گے؟
اور یہ چیز ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی خود کے ساتھ بھی جج کر سکتے ہیں کہ جب کبھی ہم اپنے موڈ کے تابع ہوتے ہیں ہماری عبادتوں پر فرق آنے لگتا ہے. جب کبھی ہم اپنے موڈ کے غلام ہونے لگتے ہیں ہماری جو دینی روحانیت ہے اس پر فرق آنے لگتا ہے، اذکار میں فرق آنے لگتا ہے، نیکی کے کاموں کی رفتار میں فرق آنے لگتا ہے. خود سے اگر ایک سوال کر لیں کہ کیا میرا اپنا نفس اس اللہ کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں ہے؟ اپنا نفس ہی، کیا میری اصل مشکل میرے اندر ہی ہے؟ ہم اپنے اندر اپنے آپ کو ہی جج کر سکتے ہیں. اور یہ چیز کہ ہر انسان خود کو بہتر طور پہ جانتا ہے. جتنا اچھا میں اپنے آپ کو جانتی ہوں آپ نہیں جان سکتے، جتنا اچھا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں میں نہیں جان سکتی آپ کو. ہمیں دو طرح کے لوگ اپنے آس پاس ملتے ہیں، ایک وہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ایک وہ جو ہم سے بس لیا دیا معاملہ ہے. دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. جو ہم سے محبت کرتے ہیں نا وہ ہو سکتا ہے کہ ہماری غلط بات کو اگنور کر دیں، اور جو ہم سے لیا دیا والا معاملہ رکھتے ہیں یا کچھ اتنا پسند نہیں کرتے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اچھائی کو بھی نظر انداز کر دیں. تو پھر سب سے اچھا کون پہچانتا ہے اپنے آپ کو؟ خود. ہم خود ہی اپنے آپ کو جتنا اچھا جان سکتے ہیں اتنا اچھا کوئی ہمارے بارے میں نہیں بتا سکتا. ہمیں خود ہی معلوم ہے کہ ہمارے اندر کتنے ایشوز ہیں، ہمارے اندر کتنے مسئلے ہیں، اور ہم اپنی خواہش نفس کے کتنے غلام ہیں اور کتنے نہیں ہیں. کتنے اپنے اللہ ہی کو رب مانے ہوئے، اپنے اللہ ہی کو الہ مانے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ایسے شخص کو جو خواہش نفس کا پیروکار ہو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا گیا فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا اس کو رائے راست پر آپ لاؤ گے؟ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. اگر ہمیں واقعی لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ موڈی ہیں، بہت زیادہ اپنے خواہش نفس کے تابع ہیں، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی. مثلا خواہش نفس کا غلبہ ہوتا ہے. کبھی آپ کا دل نہیں چاہتا اٹھ کے، جیسے مثلا ایک رات ہی کی مثال لے لیتے ہیں، رات کو وضو کر کے سونا چاہیے، سنت ہے، اور اس کی بڑی اللہ تعالیٰ نے تاکید بھی کی ہے. اس کا فائدہ بھی بڑا بتایا ہے ہمیں کہ جو وضو کر کے سوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پھر اس کی حفاظت پہ مامور ہوتا ہے. لیکن ایک معمولی سا دیکھا جائے تو وقت لینے والا عمل ہے، تھوڑا سا وقت لیتا ہے اٹھ کے وضو کرنا، لیکن خواہش نفس غالب ہو تو کیا کرتے؟ دل نہیں چاہ رہا. اب آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، من اتخذ الہہ ہواہ، یا آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، تو آپ اٹھیں گے اور آپ اپنے نفس کو کچلیں گے اور آپ وضو کریں گے. اور اگر آپ اپنے نفس کو غلام بنائے ہوئے ہیں، آپ کہیں گے چلو آج کے دن رہنے دو، ایک دن چھوڑ بھی دیں گے تو کیا ہو جائے گا. اور یہ ہماری روزانہ کئی ایسی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. ان کوتاہیوں میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنی اصلاح کرنی. کوئی نہیں بتائے گا دوسرا آپ کو جتنا ہم خود اپنے آپ کو اصلاح کے ساتھ لائیں گے. کوئی نہیں بتا سکتا ہمیں. اور یہی امتحان ہوتے ہیں. اور جہاں آپ نے اپنے نفس کو ایزی کر دیا نا، وہاں ہو سکتا ہے کہ دوسرے دن آپ وضو کر کے سو بھی جائیں. میں ایک ایگزامپل سے سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک وقت آئے گا مکمل طور پر یہ سنت چھوٹ جائے گی، کیونکہ ایک بار جو سن لیا آپ نے اپنے نفس کی. اور آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ نفس انسان کا زیادہ تر کس چیز پر آمادہ کرتا ہے؟ برائی پر. برائی پر ہی آمادہ کرتا ہے. لیکن اس برائی پر آمادہ کرنے والے نفس کو جتنا جھٹکتے جائیں گے اتنا ایک وقت آئے گا کہ یہ نفس مطمئنہ بنے گا. یہ اتنا زیادہ آپ کو اس پر محنت کرنی پڑے گی. شیطان کی جب آزمائش نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا تو کس امتحان کے ساتھ بھیجا جانا تھا اس کو؟ اس نفس کے امتحان کے ساتھ. یہ اور بات ہے کہ اب شیطان کی آزمائش بھی اس میں شامل ہو گئی، امتحان اور کڑا ہو گیا، مشکل ہو گیا. یہ بہت اہم آیت ہے سورہ فرقان کی. اور میں نے آپ کو ایک بات کہی اس تفسیر میں کہ جب ہم خواہش نفس کے غلام بنتے ہیں تب ہمارے اندر سے فرقان چلا جائے گا، اچھے برے کی تمیز چلی جائے گی، حلال اور حرام کی تمیز چلی جائے گی. ہم اس خواہش کے آگے کمزور بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواہش نفس خود ہی دی ہے، لیکن چاہتا کیا ہے؟ جو شریعت اس نے اتاری ہے ہم اپنی خواہش نفس کو اس کے تابع کر دیں. یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. حالانکہ ہمیں ہماری مرضی دی گئی ہے،
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جو اپنی مرضیاں چلاتے ہیں نا وہ بھی ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی. جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے، شریعت ہے، وہی ہمارے حق میں اچھا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تحسبوا، یا تم سمجھتے ہو، ان اکثرہم، کہ بے شک ان میں سے اکثر، یسمعون، سنتے ہیں، او یعقلون، یا عقل رکھتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کفار سنتے ہیں، عقل رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم الا، نہیں وہ مگر، کل انعامی، جانوروں کی طرح، بل ہم، بلکہ وہ، اضل سبیلا، زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو خواہش نفس کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہے، جو شرک میں مبتلا ہے، اللہ اس کو جانوروں سے بھی بدتر کہہ رہے ہیں. کل انعامی بل ہم اضل سبیلا، کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کے اشارے پر چلتا ہے، لیکن جو یہ شخص ہے یہ اپنی مرضی چلاتا ہے. یہ اکثر آپ نے آس پاس یہ بات سنی بھی ہوگی کہ جیسے چاہو جیو، جیو اور جینے دو، خود بھی جیو جیسے جینا ہے اور ہمیں بھی جینے دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیو پر میرے طریقے پر، میری شریعت کے مطابق. اور اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. ایک آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے، ایک آپ کی مرضی کہہ رہی ہوتی ہے، اور ایک آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے. اور جب آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے، اپنی خواہش کی نفی کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے، اس کے فائدے ہی کچھ اور ہے. بڑا حیران کن انداز ہے. اور رأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ایسا واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ خواہش نفس کی پیروی شرک کی ایک قسم ہے. جس شخص نے بھی اپنی خواہش کو اپنا الہ بنایا، وہ اتنا زیادہ دین میں پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اگر فجر کی نماز کے ٹائم پر اپنی خواہش پر عمل کرتے ہوئے سو جائیے تو کیا ہوگا؟ فرض چھوٹ گیا. یا اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں، اپنے بچوں کی خدمتیں کرنے میں، ان کو پڑھانے میں، لکھانے میں آپ اپنے فرائض سے غفلت کرنا شروع کر دیں تو اب آپ شریعت کے پیروکار نہیں، اب آپ خواہش نفس کے پیروکار ہیں. شوہر کی محبت میں، گھر کی محبت میں، اس کے کاموں میں اتنا اپنے آپ کو لگا دیں کہ اللہ کہیں پیچھے رہ گیا تو یہ پھر اللہ کی عبادت کرنا نہیں ہے، پھر اپنے گھر کی پوجا کرنا ہے، اپنے شوہر کی پوجا کرنا ہے. یہ اصل میں خواہش نفس کی پوجا کرنا ہے، اور یہ سب سے برا الہ ہے اس دنیا میں پوجا جانے والا. بہت کچھ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور ڈالتے ہم کیا ہیں کہ ہم سے شیطان نے کروایا. شیطان کے پاس، یاد رکھیے گا، ہمیں کوئی برا عمل کروانے کی طاقت نہیں ہے، وہ صرف اس برے عمل کو کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے. اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ پیر چلا کے وہ غلط کام، یا ہماری زبان چلا کے وہ غلط کام ہم سے کروا لے. نہیں، وہ کرتے ہم خود ہی ہیں، اور اس کے پیچھے بھی ہماری ہی خواہش ہوتی ہے، ہماری ہی خواہش ہوتی ہے. کیوں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ ابراہیم میں کہ کل قیامت کے دن ایک انسان جب شیطان کو ملامت کرے گا کہ اللہ اس کی وجہ سے میں جہنم رسید ہوا، تو شیطان کہے گا مجھے ملامت مت کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو، کیونکہ میرے پاس تم کو عمل کروانے کی پاور نہیں تھی، وہ جو کیا تو تم نہیں کیا. اور اس کے لیے اللہ سے دعا بہت ضروری ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو یہ دعا بھی بتائی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. ٹھیک ہے. دوسرا، تہجد. یہ دو چیزیں بڑی مددگار ہوتی ہیں کہ جس سے ہم اپنے نفس کو کچل سکتے ہیں. ورنہ پھر ان مشرکین کا جو یہ حال بتایا، کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ بے شک ان میں سے اکثر سنتے اور عقل رکھتے؟ یہ تو جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر. اس لیے کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کے اشارے پر چلتا ہے. شروع میں تھوڑا مشکل لگتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا، لیکن پھر آپ کا نفس اللہ کے حکم کا عادی ہو جاتا ہے. پھر جب آپ اس حکم پر عمل نہ کریں تو نفس بھاری ہو جاتا ہے. وہ نفس مطمئنہ ہے. ایک مطمئن نفس اللہ کی شریعت پر مطمئن ہو جاتا ہے. تو ایسی چیز کے لیے، ایسے درجے کے لیے، اس نفس مطمئنہ کو پانے کے لیے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا عادی بنانا ہے. پھر وہ اسی پر ہی مطمئن ہوگا. وہ بے چین ہو جائے گا جب آپ نافرمانی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ نصیب کرے. کیونکہ سورۃ الفجر کے آخر میں آتا ہے نا کہ جب ایک نفس مطمئنہ فوت ہو جائے گی تو اس کو باقاعدہ فرشتے آ کے یہی نام سے پکاریں گے کہ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف چل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نفس جو اس شریعت پر اطمینان لے لے، اس شریعت پر اطمینان پکڑ لے، اللہ عطا فرمائے.